بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے, آپ سب خیریت سے ہوں گے. اینڈ ویلکم ٹو آر ویکلی حلقہ تھنگز دیٹ میٹر. جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک اناؤنس کیا تھا کہ دس حلقہ واز بینگ کنڈکٹیڈ ان بحریہ ٹاؤن, but unfortunately because of rising COVID cases in Pakistan, particularly in Lahore, we have decided to shift this halaqah online. تو اب سے انشاءاللہ یہ حلقہ آن لائن اسٹریم ہوا کرے گا تاکہ اور بھی آڈینس کا فائدہ ہو, کیونکہ حلقہ میں ظاہر ہے کہ ایک لمیٹیڈ آڈینس ہوتی ہے بٹ آن لائن مینی پیپل کین واچ. اس کی ریکارڈنگ پہلے یوٹیوب پہ آ رہی تھی بٹ ناؤ الحمدللہ اٹ ول بی پریمیئرڈ لائیو ایوری ویک فار یور بینیفٹ اینڈ فار آور بینیفٹ ایز ویل انشاءاللہ. سو ایز یو نو کہ تھنگز دیٹ میٹر کی جو تھیم ہے, ایوری ویک وی ڈسکس سم تھنگ ویری 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 امپورٹنٹ, سم تھنگ وچ میٹرز اے لاٹ ان آور لائف, بٹ دیٹ سم تھنگ از بینگ اگنورڈ, دیٹ سم تھنگ از بینگ نگلیکٹڈ بائی میجورٹی. رادر people are chasing, people are going after things that don't really matter. اور پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ پینک ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا, وہ مسئلہ کیوں ہو گیا, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن چیزوں پہ ان کو ایکچولی میں توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ توجہ کبھی دی نہیں. اب ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زندگی میں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن تھنگز دیٹ ایکچولی میٹرڈ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ایون اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, سوسائٹی کی طرف ایک نظر دوڑائیے. ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ماں باپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں, اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں, سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے, جائیداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں, ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑھی جا رہی ہیں, اور کیریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں, یعنی وہ ڈگنیٹی والے کیریکٹرز اور وہ ماڈیسٹی والے کیریکٹرز اور خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کیریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں. تو ویئر ڈڈ تھنگز ایکچولی گو رانگ؟ کتنے عرصے سے, ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا, ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کو اگنور کیا, ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے, ہم نے ان کی گرومنگ پہ, ان کی تربیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف ایک اسپیکٹ پہ فوکس کیا کہ انہیں انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا لو, ان کو بہت اچھی انگلش بولنی آ جائے, ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آ جائیں, یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں, یہ لوگ اے اسٹارز لینے لگیں, ایز لینے لگیں. لیکن کہیں in the race of chasing materialistic things, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر, کہ chasing worldly things, اور یہ جو rivalry ہے, false rivalry of chasing material things, worldly things has diverted you from the true path, has diverted you from the real purpose. اور آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو, کیریکٹر کو, ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ morality کو اگنور کیا, قرآن کے احکامات کو اگنور کیا. ہم نے بچے کو قاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا, قرآن بھی شاید ختم کروا دیا, لیکن کبھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کروایا, کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھائی. اس کے آئیڈیلز ہم نے کون بنائے, سیلیبریٹیز بنائے, میوزیشینز بنائے, اپنے گھروں میں پارٹیز ارینج کر کے وہی کلچر دکھایا جو کلچر اس وقت چل رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوگا, جبکہ اس کی ساری گرومنگ جو ہے وہ ان پرنسپلز پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے. لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ ایون جو ہے وہ پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوالٹی آف ہیومینٹی اتنی گر چکی ہے. کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پیپل آر آفٹر چیزنگ فالس تھنگس اور دے آر آفٹر اے میراج؟ سو آل دیز تھنگز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ان ساری چیزوں کو. تو وہ کون سی چیزیں ہیں, یہی ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 10th ایپیسوڈ ہے ہمارے تھنگز دیٹ میٹر کی, اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو
discuss that thing which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% دے میک اپ 62% آف دا پاپولیشن آف پاکستان. یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگریس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم وچ از لٹرلی draining every energy out of our youth and which is harming their morals, their character. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں. کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگریس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ الون. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ. ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ الون اگینسٹ دا اسٹارم. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے. بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگس کی طرف جاتے دیکھا ہے in these 10 to 12 years of my teaching career. بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are mashallah on the right track and then they did one mistake, they didn't study religion properly and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. اٹس ٹو لیٹ فار دیم, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل who unfortunately have gone to that stage کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن میں ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ, it's related to that one thing which is highly ignored in youth and which if is in the youth. اور اگر یہ چیز یوتھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے, کیا ہی وہ یوتھ ہے. لٹرلی اس یوتھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ حیا, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ماڈیسٹی. ماڈیسٹی کے بارے میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, ماڈسٹ ہے, اینڈ دیر آر مینی, آئی نو پرسنلی سم who still lower their gaze in this age of fitna. And on the other hand, I know people who actually, اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر
یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا. وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہیں, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپس بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. some of them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. What do they mean by this? Okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age, تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹ اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth? اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمز کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے, نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, دے گیٹ اٹریکٹیڈ ان دا سینس کہ یار یہ دے لک ماڈسٹ, سو لیٹ اس آسک دیم کہ یہ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو واٹس رانگ ود اس, ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ. حضرت عمر صلی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے. They are proud of their ways, but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, دیٹ از دا ڈے یو ول ناٹ اگنور یور وے آف لائف, دیٹ از دا ڈے یو ول انسٹنٹلی اڈاپٹ اٹ. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, وین دیٹ پرسن لوورز دا گیز, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. او مسلم یوتھ, اونلی اف یو ریئلائز, آج کے دور میں
دھندلا سا ستارہ تو ہے. اٹس اے ڈارک ایج وی آر لیونگ ان. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, بیکاز آف یور کیریکٹر, بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ اسکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین ہو لوور دیئر گیز, ہو آر افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. where are they؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. so that's the first thought I want to give all of you, کہ پلیز ریئلائز who you are اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ کریں, یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آر ٹاپک از ماڈیسٹی, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث, اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ہی از کوٹڈ ٹو ہیو سیڈ ان الآداب المفراد, ماڈیسٹی اینڈ بلیف آر ٹوگیدر. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں, دے آر انٹروائنڈ ٹوگیدر. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں گے. if one of them is removed, the other is removed. اگر ایک ریموو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریموو ہو جائے گا. تو آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹرز, جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے, جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں, حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں, جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے who are near to perfection, ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے, جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کس فیز سے گزرتے ہیں, ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. no one cares, no one gives a damn, to be honest. پیسہ آ رہا ہے, ایک چیز مشہور ہو رہی ہے, یونیک ہو رہی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناٹ بیکاز آئی ہیٹ یو. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز وی وانٹ کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, اور یوتھ میں وہ کلچر, بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو, تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی ہے؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں, ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو, حضرت ختیجہ کو, یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی, وی ڈیڈنٹ کیئر کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ, وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے, ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے,
اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. اینڈ دا کیریکٹر آف اسلام از ماڈیسٹی. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, ماڈیسٹی ہے. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے, نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سویلائزیشنز اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سویلائزیشن میں, رومن سویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ وائی دے یوز ٹو ڈریس لائک ان اے سیڈکٹیو مینر اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر ماڈیسٹی ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنے گی, بہت ہی رائٹیس انسان کی بنے گی. اینڈ if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے, سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ بیوٹیفل حدیث. ہی سیڈ 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 ماڈیسٹی. all of the prophets were modest, حیا والے تھے, نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبویسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی ہے. والسواک, all of the prophets لائٹ کلینلینس. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 ون نکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے,
پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, اینڈ وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. اپنی سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں, گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن میں. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے, جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے, اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملیز. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس, دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ پھر نکاح کی بات کرتے ہیں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈڈ نکاح, وی ڈڈ صبر, وی ڈڈ ناٹ شو آف, وی ور ناٹ وانا بیز. ہم وانا بیز کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ کول آور لائف از, اور ہاؤ کول وی آر کہ وی آر سٹنگ ود اے نان محرم اینڈ وی آر سم تھگ اینڈ بگ فش. تو مرد جو ہوتا ہے وہ وانا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر وے ٹو فلفل ڈیزائرز دین نکاح. سو نکاح از ون آف دا سنہ آف آل دا میسنجرز. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and there is a great story, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ اف یو ڈونٹ فیل ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے, وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا ہے. Now let me share with you story of one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, یہ جو ماڈرن عراق ہے وہاں پر. تو امام الشابی, ون آف دا گریٹ اسکالرز آف دیٹ ٹائم, محدث امام مالک کے دور کے, امام شابی بصرہ میں تشریف لائے, اینڈ ہی واز سٹنگ آن ہز ڈونکی, سچ اے ہمبل اسکالر, ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈونکی پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں ہے. بہرحال ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی اینڈ ایوری ون گیدرڈ اراؤنڈ ہم. اور یہ جو شخص تھے عبداللہ ابن مسلمہ, ہی واز اوور ڈرنک ایٹ دیٹ ٹائم. شراب بہت پیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مورالٹی کو موک بھی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, کیونکہ دل میں ڈارکنیس ہے نا, فی الحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو ہی لکڈ ایٹ امام الشابی فرام فار اینڈ ہی لکڈ ایٹ دا پیپل اینڈ ہی آسکڈ ون آف دا پیپل کہ ہو از دس مین, یہ کون ہے یہ شخص. سو ہی ریپلائڈ کہ دس از دا گریٹ امام الشابی. ہی سیڈ اوکے, کیا کرتا ہے یہ, واٹ ڈز ہی ڈو. ہی سیڈ کہ ہی از اے محدث. ہی سیڈ واٹ از اے محدث. ہی سیڈ کہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے اور کولیکٹ کرتا ہے. He said, okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock کرنے کے لیے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. And he said to him, oh man, I have heard you are a muhaddis. So Imam Ash-Shabi, he looked at him, اور امام کی ایک نظر تھی. You know, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. وہ فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. He smiled, he said, yes, I am a muhaddis. He said, okay, tell me some hadith. Mocking tone میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ, شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. And you know, Imam Ash-Shabi, he smiled and then he told him such a hadith کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری. Like a burden which actually shook him, which shook his base. تو امام الشابی smiled at him and he told him this hadith جو میں نے ابھی آپ کو اوپر سنائی ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. اور اس شخص کا, عبداللہ بن مسلم کا, اسی وقت رنگ اڑ گیا. ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا, ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. And he became stunned all of a sudden. He just turned away, went back and went to his home. کچھ نہیں کہا, کوئی آرگو نہیں کیا, مڑا اور واپس چلا گیا. گھر جا کے بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں. I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے, میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں, کیا میں اتنا بے شرم ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو, پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ, دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. دس حدیث شوڈ ہٹ them, جو میں نے آپ کو بتائی. جسٹ لائک دس حدیث ہٹ دیٹ مین عبداللہ ابن مسلم. He said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. Where am I going? میرے اندر حیا نہیں رہی. What's wrong with me? He shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. That's it. This is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. And his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دعا کرتی ہوں گی. And then that man went to امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past. Every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر عبداللہ ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے. One hadith was enough to change him. That's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تھوڑا تو سوچیں, تھوڑا تو اینالائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں. گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ کو, کیا مل جائے گا آپ کو, کیا اچیو کر لیں گے آپ. ویئر ول اٹ آل اینڈ. اینڈ دین کہ دا بیسٹ
sons of Adam are those who repent. The best are those who repent. So he became one of the best. So it is your chance to become one of the best. Repent, brothers and sisters, repent کریں. جو گناہ ہوئے گناہوں کو روٹین نہ بنائیں, ریپینٹ کریں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسلوئل ٹو یو, پلیز یا اللہ برنگ می بیک, آئی وانٹ ٹو ریپینٹ. لیٹ می ٹیل یو about the modesty and dignity of one of the greatest Sahabi, and I love him for the sake of Allah, and I pray کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ان کے ساتھ رکھیں along with رسول اللہ. obviously سب سے بڑی دعا تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. and this Sahabi I love him so much because I've got his name, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ڈگنیٹی, کیا وقار, کس طرح کے لوگ تھے, کس طرح کے یہ کریکٹرز تھے. کہاں ہیں آج کل ایسے کریکٹرز. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ ہز ماڈیسٹی اینڈ ڈگنیٹی. یو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ واز اے گریٹ واریئر بٹ ہی واز سو ہمبل. بیٹل آف ٹرینچ میں, غزوہ خندق میں, مشرکین پولیتھیس کی سائڈ سے ایک واریئر آیا, عامر ابن عبدی ود, اینڈ ہی واز ایکچولی کالڈ دا بوگی مین آف قریش. بہت ہی اسکیری قسم کا انسان اور فیئرس واریئر. جیسے ریسلرس کی باڈی نہیں ہوتی, بہت دیو قامت, دیو ہیکل. اینڈ یو نو ہی واز سچ اے فیئرس ہارس رائڈر کہ جب وہ ہارس کو رائڈ کرتا تھا تو زمین ہلتی تھی, یعنی اس کا ایسا روب اور دبدبا تھا. اور وہ اتنا شفاق قسم کا انسان تھا کہ مدرز اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں, لٹرلی جیسے آج کل مدرز ڈراتی ہیں نا کہ سو جاؤ ورنہ دا بوگی مین ول کم. لٹرلی ایسے مدرز بچوں کو ڈراتی تھیں کہ اگر تم نے شرارت کی تو عامر ابن عبدی ود آ جائے گا. دس از واٹ از ریٹن ان ہسٹری بکس. تو یو نو وہ تلوار لے کر, اور اس کا آرمر بہت ہیوی تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو اس نے آرمر سے جو ہے وہ پیک کیا ہوتا تھا. بیٹل آف ٹرینچ میں وہ ٹرینچ کے اس سائڈ پہ کھڑا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا, ٹونٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو. کہہ رہا تھا آؤ مجھ سے کوئی لڑے, یو گائز بلیو ان جنہ, لیٹ می سینڈ ون آف یو ٹو جنہ. ٹونٹ کر رہا تھا کہ تم لوگ جنت پہ بلیو کرتے ہو نا, آؤ میں تمہیں جلدی بھیجتا ہوں جنت میں, تمہاری جنت میں, آؤ مجھ سے لڑو آ کے. حضرت علی, ہی واز لسننگ ٹو دیز ٹونٹس, ادر صحابہ ایز ویل. ہی سیڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ لیٹ می گو اینڈ اینڈ ہز ایروگینس, مجھے جانے دیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled, he said, not yet. That man kept on taunting, kept on saying, until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permitted, he said, now Ali you go. اور علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی فائٹ کیسے ہو رہی, کیونکہ وہ ٹرینچ کے اندر اتر گئے دونوں فائٹ کرنے کے لیے, اور مٹی اڑ رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے, اور ہمیں صرف سوارڈز کی آوازیں آ رہی ہیں, بس دیٹس اٹ. اور ہمارے دل دھک دھک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, حضرت علی جیتیں گے کہ وہ شخص جو حضرت علی کو نہ مار دے. اینڈ یو نو دین صحابہ ہرڈ اللہ اکبر کی صدا, اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم سو ہیپی, کیونکہ یہ سائن تھا کہ حضرت علی جیت گئے. ہی سیڈ تکبیر, ہی سیڈ اللہ اکبر, اینڈ صحابہ سیڈ تکبیر ایز ویل. اینڈ دین وین حضرت علی صلی اللہ عنہ کیم بیک, حضرت عمر صلی اللہ عنہ سیڈ ٹو ہم کہ یا علی آپ اس کا آرمر ہی لے آتے, اس شخص کا آرمر اتنا ایکسپینسو ہے, ہمارے کسی یوز آ جاتا, وہ اتنا آرمر پہنتا ہے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ سیڈ کہ حضرت عمر وین آئی واز فائٹنگ ہم, اس کا آرمر بار بار اتر رہا تھا اور اس کی شرم گاہ ایکسپوز ہو رہی تھی, اس کے پرائیویٹ پارٹس ایکسپوز ہو رہے تھے. تو مجھے شرم آ گئی, مجھے حیا آ گئی کہ مجھے اپنے اینیمی کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے اس کا آرمر نہیں اتارا. اللہ اکبر, لک ایٹ دا ڈگنیٹی آف دا مین, لک ایٹ دا حیا آف دا مین, کہ اینیمی کا آرمر بھی نہیں اتارا کہ وہ نیکڈ نہ ہو جائے, بیکاز یہ ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی ہوگی کہ وہ نیکڈ ہو جائے. ایسے لوگ, ایسے کریکٹرز. سو آئی لو علی رضی اللہ عنہ. اینڈ دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا رویہ. امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں. تو جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب فیس کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ, اتنی رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئی, ایون دو ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ہز اوپوننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. انفارچونیٹلی منافقین کی سازشوں کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ بیٹل تک بات پہنچ گئی تھی.
اینڈ وین ہی فیسڈ ہر ہی لوورڈ ہز گیز, اور اتنی رسپیکٹفلی انہوں نے بات کی, اینڈ ہی سمپلی سیڈ کہ یہ امہات المومنین میں سے, ان کو بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, بہت رسپیکٹ کے ساتھ واپس ان کے خیمے تک پہنچا کے آؤ. کین یو بلیو اٹ, دا ڈگنیٹی آف دیٹ مین. اینڈ دین حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ان کا رویہ. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے دوست تھے, اور تینوں نے کھیلا ہے آپس میں, اور تینوں بچپن سے ہی مسلمان ہو گئے تھے. when they were children they became Muslims. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف ہو گئے طلحہ اور زبیر. unfortunately after the demise and martyrdom of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, منافقین نے جو سازشیں کی, صحابہ میں کچھ مسکنسیپشنز پھلائیں, تو بہرحال ان کا ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا. ہسٹوریکلی یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ بھی انسان تھے. تو حضرت علی اور طلحہ اور زبیر میں کچھ انبن ہو گئی, ان دونوں میں, حضرت علی میں, اور وہ حضرت علی کے کافی خلاف ہو گئے انفارچونیٹلی. تو وین حضرت علی صلی اللہ عنہ فیس حضرت زبیر ان بیٹل فیلڈ, یہ جو جنگ جمل تھی, اس میں حضرت زبیر جب حضرت علی کے سامنے آئے, تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو کس ڈگنیٹی کے ساتھ, کس وجاہت کے ساتھ, کس حیا کے ساتھ ایک بات کی. ہی سیڈ کہ زبیر, ڈو یو ریمبر ونس می اینڈ یو ور with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, so what did رسول اللہ say? حضرت زبیر نے سوچا, and then he reminded himself, ان کو یاد آیا, and he started to cry, and then he simply went back. تلوار چھوڑی اور واپس چلے گئے. اور وہ کیا بات انہیں یاد آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہیں یہ بات یاد آئی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اور علی کے ساتھ تھے, and he asked me, Zubair, do you love Ali? And I said, یا رسول اللہ, I love him like my brother. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر, one day you will fight him and you will be wrong. سبحان اللہ, پہلے سے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا. So زبیر صلی اللہ عنہ, when he heard it, look at the dignity of زبیر صلی اللہ عنہ, کہ بیٹل فیلڈ میں ایگو نہیں سامنے آئی. جیسے ہی نبی کا حکم یاد آیا, جیسے ہی نبی کی بات یاد آئی, اسی وقت تلوار چھوڑی اور چلے گئے. And then a خارجی followed زبیر صلی اللہ عنہ, and he killed him actually when he was offering salah. اس خارجی نے انہیں مارا, ان کے لمز کاٹ کے لایا, لمز حضرت علی کو پریزنٹ کیے کہ میں آپ کے دشمن کو مار دیا. حضرت علی اتنا روئے, حضرت علی جو ہے وہ اتنا افسوس کیا انہوں نے, اور کہا اس خارجی کو کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ آئی ہیو ہرڈ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی زبیر کو مارے گا وہ جہنمی ہے. اور پھر ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ خارجی ایک سیکٹ تھا, ایکسٹریم سیکٹ تھا اس دور میں. تو وہ خارجی اتنا جو ہے وہ اپسیٹ ہوا یہ بات سن کے کہ ہی بیکیم سو ڈپریسڈ, ہی کمیٹڈ سوئسائڈ, کہ میرے سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. امیجن. بٹ لک ایٹ دا ڈگنیٹی آف حضرت علی, لک ایٹ دا جسٹس آف حضرت علی صلی اللہ عنہ, اینڈ دا ماڈesty. یہ بھی ماڈesty میں آتا ہے, یہ بھی شرم اور حیا میں آتا ہے. اینڈ دین حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی دیکھی بیٹل فیلڈ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, تو ہی کسڈ ہز فور ہیڈ اینڈ ہی کرائڈ اینڈ ہی پریڈ ٹو اللہ, یا اللہ, وین آئی میٹ مائی بردر طلحہ ان جنہ, پلیز ریموو آل دا مسکنسیپشنز فرام آور ہارٹ. اللہ اکبر. کیا سنسیریٹی تھی, ہر چیز کے پیچھے سنسیریٹی تھی, بدلہ لینے کی چاہت نہیں تھی, ایگو نہیں تھی, انا نہیں تھی. کیا آج ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں, گرجز نکال دے؟ نو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, جنتیوں کو جب انٹر کیا جائے گا, آئی تھنک سورہ الاعراف میں, تو ان کے دل سے الغل ریموو کر دیا جائے گا. الغل مینز گرجز, وہ دشمنیاں, وہ سارے جو مسکنسیپشنز کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تھی فیلنگس. سو دیٹ از حضرت علی فار یو. واٹ اے گریٹ مین, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین دا ماڈesty اینڈ ڈگنیٹی آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ صحابہ میں عثمان غنی سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں ہے. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار یہ جو پارٹ ہے اوپر والا, یہ جو شن جسے ہم کہتے ہیں, یہ انکورڈ تھا. انہوں نے کپڑا پہنا ہوا تھا, کپڑا تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا, تو شن ان کی تھوڑی ایکسپوز ہو گئی. ابو بکر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. عمر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. علی آئے, شن کو کور نہیں کیا. عثمان غنی آئے, شن کو کور کر لیا, اور کہا کہ عثمان سے تو اینجلز بھی شرم کھاتے ہیں. برادرز اینڈ سسٹرز, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج میں حیا نظر آ جاتی ہے.
ان کی باڈی لینگویج میں وہ شرم اور وہ ماڈیسٹی نظر آ جاتی ہے, اور لٹرلی وہ ان کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں کسی فاربیڈن چیز کو دیکھنے سے, کیونکہ اندر حیا بہت انہیرنٹ ٹریٹ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو مزید برکت دے اور ہمیں بھی ویسا بنائے. تو ماڈیسٹی اینڈ ڈگنیٹی آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بچے کو دیکھا انہوں نے مسجد میں. بچہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے پور بیک گراؤنڈ سے تھا, اس کے کپڑے اس کی حالت بتا رہی تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وانٹیڈ ٹو ہیلپ دیٹ چائلڈ, لیکن وہ بچے کو برا فیل نہیں کرانا چاہتے تھے, اس کی ڈگنیٹی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. ہی براٹ اے نیو شرٹ فار دا بوائے, اور اس شرٹ میں انہوں نے 10,000 درہم رکھ دیے. اس دور میں 10,000 درہم کی کیا ویلیو ہوگی آپ کی سوچ ہے. He placed 10,000 dirham in the shirt and he gave the shirt to the boy کہ بیٹے یہ شرٹ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے. بچہ بڑا خوش ہوا, شرٹ کو گھر لے گیا. جب شرٹ کو تھوڑا ایکسپلور کیا تو شرٹ کے اندر سے 10,000 درہم نکلے, اور ماں باپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے. The boy smiled and said کہ I know. کیا ڈگنیٹی تھی, کیا حیا تھی کہ اگلے کو برا نہ فیل ہو جائے, اگلے کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو جائے. کہاں ہیں ایسے لوگ آج کل. مسلمان تو بدنام ہو چکا ہے, ویسٹ میں بدنام ہے. کام چور مسلمان مشہور ہے, اللہ معاف کرے. اموڈسٹ مسلمان مشہور ہے. عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا آج مسلمان مشہور ہے. اور یوتھ وہ کس لیے مشہور ہے وہ آپ سب کو بہتر پتہ ہے. بٹ جو ٹیلنٹ ہے اس یوتھ میں, جس دن یہ سیدھی ہو گئی تو پھر وہی بات ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا نا. ابلیس نے جب کہا کہ ہاں ہے اگر مجھے ڈر تو ان سے ہے, آئی ایم افریڈ آف دیز پیپل, جس دن یہ شعر جاگ گیا تو پھر میری تو چھٹی ہو جائے گی. دس از دا ڈگنیٹی اینڈ حیا آف صحابہ. موونگ آن, لیٹ می ٹیل یو اندر حدیث اباؤٹ ماڈیسٹی, اور پھر انشاءاللہ فائنلی ہم ڈسکس کریں گے سم ویز ٹو لوور دا گیز, کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں. حیا کی تو بہت بات ہو گئی, لیکن اب کیسے آج کے فتنے کے دور میں کیسے ہم حیا والے بن جائیں, اس کی کچھ ٹپس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily these lineages of yours cannot be used to disgrace anyone. تم سب آدم اور حوا کے بچے ہو, تم لوگ کسی کو ڈسگریس نہیں کر سکتے اپنی ذات پات کی بیسس پہ. You are all the children of Adam, going back to him equally and cannot be exceeded. No one is favored except by religion or good deeds. کوئی بھی اللہ کے ہاں فیور نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے سوائے اپنے گڈ ڈیڈس کے اور اچھے کردار کے اور اپنے دین کے. It is enough sin for a man. ایک انسان کے لیے یہ enough sin ہے to be vulgar, کہ وہ vulgar ہو, shameless بے حیا ہو, miserly کنجوس ہو, and cowardly ڈرپوک ہو. These are very bad traits in a character. Number 1, vulgar ہونا, filthy language use کرنا, vulgarity کو پسند کرنا, vulgarity کو promote کرنا. Number 2, shameless ہونا, بے حیا ہونا. Number 3, کنجوس ہونا, miserly ہونا, پیسے خرچنا نہیں اچھے کاموں پہ, فضول کاموں پہ چاہے جتنے مرضی خرچ دینا, اور cowardly ڈرپوک ہونا. We should avoid these 4 traits. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ghafir, chapter 40, verse number 19, Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. بے شک اللہ جانتا ہے, اللہ کو علم ہے نظروں کی خیانت کا اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا. نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظریں گھما رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اکثر لوگ گلاسز پہن کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کرے. تو یہ جان لے کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. 3 eyes will never be exposed to hell fire. 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں ہوئی, یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. آئین حرست فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے. وآئین بکت من خشیت اللہ, ایسی آنکھ
جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وَأَعْيُنٌ غَضَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ, اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال, جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے, جو جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر عطا کرے, ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے, آمین. Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise. 6 اعمال کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. Number 1, when one of you speaks let him not lie. جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے. When one of you promises let him not break it. جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. Number 3, when one of you is trusted let him not betray it. جب کوئی امانت ہو امانت میں خیانت نہ کرو. Number 4, lower your gaze. اپنی نظر کو جھکا لو, اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو. restrain your hands from harming others. اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے. and guard your chastity. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, اپنی حیا کی حفاظت کرو. بے حیائی والے کاموں سے بچو, پناہ مانگو, بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ, گارڈ کرو. یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے. اگر حیا گئی تو ایمان گیا. تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے. Then Al-Bahiki reported, Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said, lusts are of 3 types. شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے. lust in eating, lust in speaking and lust in gazing. guard your eating with confidence, your tongue with truthfulness and gaze with tears. سبحان اللہ. 3 طرح کی شہوت ہے, کھانے کی شہوت, بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت. تینوں کی حفاظت کرو. کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں, یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں, اور دیکھ کر کھانا کھاؤ. لک ایٹ یور ڈائٹ وٹ یو آر ایٹنگ. اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے, شہوت کو ابھارنے والے ہیں, تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. سو لک ایٹ یور ڈائٹ. نمبر 2, اسپیکنگ. زبان میں شہوت. زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا, موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا, خواتین کو ڈسکس کرنا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا, اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا, وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو. یہ شہوت ہے زبان کی, حرام ہے. اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز. اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ, اپنے گناہوں پہ رو, نادم ہو. And lastly, let me tell you these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said, the eye is the mirror of the heart. ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے. If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے, نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا, اس کا دل, اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو, اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا. But if a person looks, لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے, the desire in his heart will be provoked. پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر, شہوت بھڑک اٹھے گی, نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا, اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا. So it all starts with the gaze. As Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam said, the glass is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. گلاس از لائک اے پوائزنڈ ایرو آف شیطان. جب آپ ایک پوائزنڈ ایرو پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی, آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا. اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے, قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. اینڈ دین ابن القیم رحمہ اللہ said, whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے, ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے, لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز پہ, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں, امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں, نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز, یو کین ڈو اٹ.
اپنے آپ کو یہ مت ڈیفنس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, لہٰذا اب میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے, ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ. اپنی گیز کو کنٹرول کریں. So now lastly, some tips to lower the gaze, means of helping to lower the gaze. Quickly, let's wind it up. Number 1, سب سے important, be conscious of Allah. اللہ سے رابطہ رکھیں. یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو بٹرے مت کریں, اللہ سے ڈسلوئل مت ہوں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں ڈسلوئل نہیں ہونا چاہتا, مجھے بچا لے. یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیا دے دے. نمبر 2, سیکنگ دی ہیلپ آف اللہ. اللہ سے دعا کرنا, اللہ کو بیسیچ کرنا, اللہ سے ایگزیکٹ اسپیسیفک یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, پلیز چھڑوا دے. یا اللہ نظروں میں حیا دے دے. یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے, مجھے وہ تقوی دے دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا کریں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ دعا کریں اللہ سے. نمبر 3, یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں. آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے کے جائیں گے. کانسیکوینسز کو ذہن میں لے کر آئیں. لکھیں, کانسیکوینسز کو لکھیں ڈائری میں, نوٹ پیڈ پہ, کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے ڈسٹرکٹیو ایفیکٹس ہیں, کیا کیا کانسیکوینسز ہیں, ویئر ول دس آل لیڈ می. جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا برین رجسٹر کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے, بری ہے. اوکے. نمبر 4, نو کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلس دے گا, آپ کو سکون دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے گا, اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا. اوکے, آلویز ریممبر دس. نمبر 5, اوائڈنگ پلیسز اور ٹریگرز جس کی وجہ سے آپ کی نظر پھسلتی ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بد نظری ہوگی. اوائڈ کریں. آلریڈی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ جگہ ہیں جہاں بد نظری کے بہت چانسز ہیں, میں نہیں جاؤں گا. سیدھی سی بات ہے. جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا یہ کتنی جو ہے وہ خراب بات ہے. اوکے, سو اوائڈ دوز پلیسز. نمبر 6, کہ you should realize that you have no choice in this matter regardless of what circumstances are, and no matter how great the temptation or motive to do evil, and no matter what emotions and overwhelming desire stirs in your heart, you must lower your gaze. Choice کوئی نہیں ہے. No matter how big the fitna is, just run away, flee. فتنے سے بھاگ جائیں, کھڑے ہو جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کسی کے ساتھ چلے جائیں, اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. اوکے. نمبر 7, ڈوئنگ اے لاٹ آف نافل ایکٹس, پونڈرنگ اوور دا قرآن. ذکر میں بڑھیں, نماز مسجد میں جا کر پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مسجد سے اسپرچویلٹی حاصل کریں. جا کے مصلی کی جگہ پہ جا کے, اگر خواتین سن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ مسجد نہیں جاتی, وہ مصلی کی جگہ پر جا کر اسپرچویلٹی لیں. اوکے. نمبر 9, بیئرنگ ان مائنڈ سم آف دی وارننگس گیون بائی حدیث اینڈ ان دا قرآن. ان وارننگس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں, اور ان وارننگس کو جو ہے وہ ہمیشہ کہیں پہ لکھ لیں, دروازے پہ لگا کے, الماری پہ لگا کے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ از واچنگ می. اوکے. اوائڈنگ لکنگ unnecessarily. یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہیں بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا, ادھر ادھر دیکھنا. یہ ویسے بھی مینرز کے خلاف ہے, تو کم از کم ویل مینرڈ ہوتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھیں. کیپ یور گیز لوورڈ. اوکے, یہ بھی ایک بڑی پھر فاسٹنگ, اس کی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے. فاسٹنگ کرنے سے ڈیزائرز لوور ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بینگ ایمبیشیس اینڈ فوکسنگ آن نوبلر تھنگس. اپنے تھاٹس کو کنٹرول کریں, اپنے تھاٹس کا فوکس کہیں اور لے کر جائیں, نوبلر تھنگس پہ تھاٹ کریں, اور ایمبیشیس ہوں. کوئی ٹاسک لیں, کوئی ورک شاپس ڈیزائن کریں, کوئی بکس پڑھیں, جم میں جائیں, ایکسرسائز کریں. اوکے. پلیسز آف فتنہ کو اوائڈ کریں, اور تھاٹس کو بلڈ ہونے سے اوائڈ کرائیں. اعوذ باللہ پڑھ لیں, اگلے تھاٹ کو آنے ہی نہ دیں. اپنے مائنڈ کو بزی کریں کہیں. پھر برنگنگ اپ دس ٹاپک ان ڈسکشن. ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا کریں, آپ کے مائنڈ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اینڈ دین اوبیسلی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیں اعوذ باللہ پڑھ کے, اور کیپنگ کمپنی ود گڈ پیپل. ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی والے ہیں,
ان سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو افیئرز ہی جن کے لاسٹ ہو چکے ہیں, تو ان میں بیٹھیں گے تو ڈیزائر بھڑکیں گی. اور پھر لاسٹلی, کسی چھوٹے گناہ کو بھی کمتر نہ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے. اس چیز کو لائٹ مت لیں. کیپ یور گیز لوور, گیز کی حفاظت کریں. مت لائٹ لیں کہ چلو اگر میں ایک نظر ڈال بھی لیتا ہوں سو وٹ. آپ کی سوچ ہے, آپ نے ایک پوائزنڈ ایرو پھینک دیا اور اب وہ پوائزنڈ ایرو آپ کے دل کو پوائزن کرے گا. سو دیز آر سم آف دا ٹپس. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے فتنے کے دور میں مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے, ہمیں ڈگنیٹی والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنا دے. اور اس کے لیے بہت ضروری کہ آپ صحابہ کی سٹوریز بھی پڑھیں اور صحابہ سے حیا کیا چیز ہوتی ہے صحابہ سے سیکھیں آپ جا کے. جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.